فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا، پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو؟ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ ودوا لو تکفرون کما کفروا، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ۔ فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم اولیاء، تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں، لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ اس آیت میں تذکرہ تو منافقین کا ہے، لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ گناہوں کی وجہ سے، برائیوں کی وجہ سے اور حق کا ساتھ نہ دینے کی وجہ سے اللہ انسان کو حق سے دور کر دیتا ہے، اور یہاں ان منافقوں کو مارنے کی اجازت دی جا رہی ہے جو برسر جنگ کافر قوم سے تعلق رکھتے ہیں اور عملاً مسلمانوں کے خلاف کارروائیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنیٰ ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے۔ أَوْ جَاءُوكُمْ حَسِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ، اس طرح وہ منافق بھی مستثنیٰ ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی۔ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا، مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے اس میں کود پڑیں گے۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح و سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ملیں انہیں پکڑو اور مارو۔ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا، ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ دوسرے مومن کو قتل کرے الا یہ کہ اس سے چوک ہو جائے۔ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دیں۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ، لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ، اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو، فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ، تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے۔ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ، یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علیم و دانا ہے۔ اس آیت میں قتل خطا کا تذکرہ ہے، اور قتل خطا کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلاً ایکسیڈنٹ ہو گیا یا غلطی سے گولی چل گئی، اور اسلام کی نظر میں انسانی جان کا اتنا احترام ہے کہ اگر غلطی سے بھی کوئی شخص مارا جائے تو اس کے لیے بھی اللہ نے کفارہ رکھا ہے، اور یہ کفارہ کیا ہے کہ وہ دیت ادا کرے، اور دیت 100 اونٹ
200 گائیں یا 2000 بکریاں یا ان کی قیمت ادا کی جائے، اور ایک غلام آزاد کرنا، اور غلام نہیں ہے آج کے دور میں تو پے در پے 2 مہینے کے لگاتار روزے کے بیچ میں ناغہ نہ ہو، اور اگر کسی عذر شرعی کے بغیر ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو دوبارہ عصر نو روزے رکھنے پڑیں گے۔ مال کا صدقہ اور روزے رکھ کر جان کا صدقہ بھی ادا کرے گا تو آئندہ اپنی پوری زندگی میں بے حد محتاط ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اسے جرمانہ نہیں کہتے، توبہ اور کفارہ کہہ رہے ہیں۔ جرمانے میں انسان کو ناگواری اور بیزاری کی فیلنگ آتی ہے، لیکن اللہ نے اسے توبہ اور کفارہ قرار دیا۔ اس کے اندر ندامت، شرمساری، اور یہ کہ جو مجھ سے خطا ہوئی ہے وہ چھپ جائے، وہ ڈھک جائے، اور اس کے وبال سے میں محفوظ رہوں۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قتل خطا کا کفارہ تو بتایا، مگر جان بوجھ کر قتل کرنے کا نہیں بتایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جان بوجھ کر کسی مومن کا قتل یہ اتنا شدید جرم ہے کہ دنیا میں اس کا کفارہ ممکن نہیں۔ اور آج انسانی جان کتنی ارزاں ہو گئی کہ معمولی معمولی باتوں پر یا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے انسانی جان کو مار ڈالتے ہیں۔ اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے۔ اور پھر جو خواتین دوران حمل بچہ ضائع کروا دیتی ہیں، یہ بھی قتل عمد ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اسے معمولی نہ سمجھیے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو، اور جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تو مومن نہیں۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو؟ فعند اللہ مغانم کثیرہ، تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں۔ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تحقیق سے کام لو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس دور کے لوگوں میں بظاہر لباس یا کسی دوسری چیز میں کوئی نمایاں فرق نہیں ہوتا تھا کہ لوگ پہچانے کہ یہ مسلم ہے یا کافر۔ تو بعض اوقات ایسی صورتحال پیش آتی کہ حملے کی لپیٹ میں کوئی مسلمان آ جاتا تو وہ بتانے کے لیے کہ وہ بھی مسلمان ہے سلام کرتا، اور بعض اوقات مسلمانوں کو شبہ ہوتا کہ یہ کافر ہے اور اپنی جان بچانے کے لیے سلام کر رہا ہے۔ اور اس طرح کا ایک واقعہ بھی پیش آیا کہ ایک شخص تھوڑی سی بکریاں لیے ہوئے مسلمانوں کو ملا اور اس نے السلام علیکم کہا، اور مسلمانوں نے اسے جاسوس سمجھ کر مار ڈالا اور اس کی بکریاں لے لیں۔ تو اس وقت اللہ نے یہ آیات نازل کی کہ جو سلام میں پہل کرے اسے یہ نہ کہہ دو کہ تو مومن نہیں، گویا سلام ایمان کی پہچان بھی ہے۔ اور کتنی اچھی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ آخر اس حالت میں تم خود بھی تو اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو، یعنی اگر تم اس کو کافر سمجھ رہے ہو تو ایک دور تم پر بھی یہ گزر چکا ہے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا۔ گویا ہم بھی اپنا ماضی یاد رکھیں جو ہم نے جہالت میں گزارا۔ اس لیے وہ لوگ کہ جنہیں ہم دین کی طرف لانا چاہتے ہیں اور وہ نہیں آتے، وہ وقت لیتے ہیں، تو انہیں ٹائم دیجیے، ان سے ہمدردی رکھیے، اپنا ماضی یاد رکھیں کہ ایک وقت ہم پر بھی ایسا گزرا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کا رستہ دکھایا، اور یہ بھی سیکھا کہ ہم لوگوں کے ساتھ ان کے ظاہر کے حساب سے معاملہ کریں اور ان کے باطن کا حال اللہ پر چھوڑ دیں۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم۔ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں۔ فضل اللہ المجاہدین بأموالهم وأنفسهم على القاعدین درجہ، اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان اور مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا صلہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔
یعنی ایک عام مسلمان ہے جو نماز روزہ وغیرہ کرتا ہے، اور ایک دوسرا ہے جو نماز روزے کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں موقع آنے پر جنگ بھی کرتا ہے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے محنتیں کرتا ہے۔ ان دونوں میں اجر کے اعتبار سے بہت بڑا فرق ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک ماں کے دو بچے ہوں، ایک بچہ اچھا ہے، ٹھیک ہے، بدتمیزی نہیں کرتا، اور دوسرا فرما بردار، ماں کی خدمت کے لیے سرگرم، وہ جو کام کہے تو یہ بچہ اپنے آرام کی بھی پرواہ نہ کرے اور دوڑ پڑے۔ تو ظاہر ہے بچے تو سارے ہی ماں کے لیے برابر ہوتے ہیں، مگر ایسے بچے سے ایک خاص انسیت ہو جاتی ہے۔ تو دین کی راہ میں محنتیں کرنے والے، جانیں اور مال کھپانے والے بھی اللہ کو زیادہ پیارے ہوتے ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے بڑے درجے اور اپنی رحمت اور بخشش کا وعدہ کیا ہے۔ تو دین کی راہ میں محنتیں کرنے والے، جانے اور مال کھپانے والے بھی اللہ کو زیادہ پیارے ہوتے ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے بڑے درجے رکھے ہیں۔ اور جہاد کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنام العمل قرار دیا، اعمال کی کوہان، یعنی نیکیوں میں سب سے بلند درجے کی نیکی۔ تو جو بلند درجے کی نیکی کرے تو وہ بلند مقام بھی پائے گا۔ جہاد کی نیت سے تو ایک صبح یا ایک شام سفر کرنا روئے زمین کی ساری دولت سے افضل ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام چلنا یا گزارنا دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، ایک پہر کی اتنی فضیلت ہے، تو جو لوگ زندگیاں لگا دیں ان کا رب کے نزدیک کیا مقام ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم، جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کیں تو ان سے پوچھا یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا، ہاں جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پھر راستے میں ہی اسے موت آ جائے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے واجب ہو گیا۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی موت کا منظر بیان کیا ہے، وہ لوگ جو کفر کے نظام میں بڑے مزے سے جی رہے ہیں، جنہیں پرواہ نہیں کہ نسلیں اس ماحول کے اثر سے حلال حرام کی تمیز کھو بیٹھی ہیں، ان کے رنگ میں رنگتی چلی جا رہی ہیں، اور کبھی دین کی بات ہو تو حالات کا، معاش کا، مجبوریوں کا رونا روتے ہیں، اور برے ماحول کو استطاعت کے باوجود نہیں چھوڑتے۔ یاد رکھیے علماء نظام کفر میں زندگی بسر کرنے کی دو ہی صورتوں میں اجازت دیتے ہیں، یا دو ہی صورتوں میں اسے جائز قرار دیتے ہیں۔ ایک تو انسان اس سرزمین پر رہے مگر اسلام غالب کرنے کی، اسلام پھیلانے کی کوشش کرتا رہے، دین کی خدمت کرتا رہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ وہاں سے نکلنا چاہتا ہے مگر راستہ نہیں، وسائل نہیں، تو کراہت کے ساتھ، مجبوری کے ساتھ وہاں رہے۔ جیسے اپنے ہی گھر میں آگ لگ جائے تو گھر چھوڑ کر باہر نکل جاتے ہیں، اسی طرح بظاہر ٹیپ ٹاپ ماحول میں ایمان والے کو جو عقیدوں کی اور اخلاق کی غلاظتیں دکھتی ہیں انہیں یہ آگ نظر آتی ہے، جس سے وہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بچانے کے لیے ہجرت کر جاتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے لیے، ایمان بچانے کے لیے، دین پر چلنے کے لیے کبھی کوئی جگہ چھوڑی ہو، کبھی کوئی وطن چھوڑا ہو، نقل مکانی کی ہو، ایسے لوگوں کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ،
اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر نماز میں اختصار کر دو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، جبکہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ یہاں قصر نماز کی سہولت کا ذکر آ گیا، یعنی مسافر کا نماز کو مختصر کرنا۔ اس میں ظہر، عصر اور عشاء کے 4 فرضوں کی جگہ 2 فرض پڑھے جائیں گے، فجر کی سنتیں بھی پڑھی جائیں گی، عشاء کے وتر بھی لازمی پڑھے جائیں گے، البتہ سنتیں نہیں پڑھی جائیں گی، اور نفل نماز جتنا آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جب بھی موقع ملتا نوافل ادا کر لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ سواری پر بیٹھے ہوئے بھی پڑھتے رہتے۔ گو یہاں خوف کی حالت میں نماز قصر کرنے کا حکم مل رہا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواتر کی احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے ہمیشہ سفر میں قصر کیا ہے، خواہ جنگ کا سفر ہو یا امن کی حالت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے، اور اس وقت رب العالمین کے سوا کسی کا خوف نہ تھا، مگر آپ نے 2 ہی رکعتیں پڑھی۔ اور کتنے سفر پر قصر ہوگا؟ امام مالک کے نزدیک 48 میل یا اس سے زائد کے سفر میں قصر ہوگا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 54 میل کے سفر پر قصر کیا جائے گا۔ لیکن یہ بات حدیث سے ثابت ہے کہ جو شخص سفر کے ارادے سے گھر سے نکلے اور گاؤں یا شہر کی آبادی سے نکل جائے تو وہ عذر شریعت مسافر ہے، وہ قصر کر سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر کی نماز 4 رکعتیں پڑھی اور ذوالحلیفہ میں عصر کی نماز 2 رکعتیں پڑھی، یعنی مدینہ سے نکلتے ہی ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ نے قصر ادا کی، خواہ پھر یہ 48 میل یا 54 میل کا سفر ابھی نہ بھی طے ہوا ہو، لیکن آپ کا اتنی دور جانے کا ارادہ ہو تو اپنی بستی سے نکل کر آپ قصر کر سکتے ہیں۔ پھر کتنی مدت قیام میں قصر ہوگا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 4 دن تک کے قیام پر قصر کی جا سکتی ہے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک 14 دن کے قیام تک قصر ادا ہو سکتی ہے۔ 15 یا اس سے زیادہ کی نیت قیام پر پوری نماز ادا کی جائے گی۔ لیکن اگر کسی جگہ آدمی مجبوراً رکا ہوا ہو اور ہر وقت یہ خیال ہو کہ مجبوری دور ہوتے ہی وطن واپس چلا جائے گا، تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ ایسی جگہ بلا تعین مدت قصر کیا جاتا رہے گا۔ صحابہ کرام سے بکثرت ایسی مثالیں منقول ہیں کہ انہوں نے ایسے حالات میں 2 سال مسلسل قصر کیا ہے، اور امام احمد بن حنبل اسی پر قیاس کر کے قیدی کو بھی اس کے پورے زمانہ قید میں قصر کی اجازت دیتے ہیں کہ کسی وقت بھی اس کی قید ختم ہو اور وہ اپنے وطن چلا جائے تو اس دوران وہ قصر ادا کر سکتا ہے۔ یہ قصر کی نماز ایک رخصت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی رخصتیں بھی قبول کی جائیں، جیسے اس کی پابندیوں کو ماننا اسے پسند ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ادا کر سکتے ہیں پوری، تو کیا پوری نہ پڑھ لیں؟ نہیں، اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی رخصتوں کو اس کے بندے محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، خوشی کے ساتھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قصر کی اجازت ایک انعام ہے جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے، لہٰذا اس انعام کو قبول کرو۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ مسلمانوں کے درمیان ہوں اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہوں تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے رہے۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آ کر آپ کے ساتھ نماز پڑھے اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنا اسلحہ لیے رہے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، کیونکہ کفار تو اس طاق میں ہیں کہ آپ اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہوں۔ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو وہ یک بارگی آپ پر ٹوٹ پڑیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں مضائقہ نہیں۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، مگر پھر بھی چوکنے رہو۔ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا، یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ یہاں صلاۃ خوف کا ذکر ہے، اور یہ اس صورت میں ہے جب دشمن کے حملے کا خطرہ تو ہو مگر عملاً جنگ نہ ہو رہی ہو۔
اگر عملاً جنگ ہو رہی ہو تو اس صورت میں نماز مؤخر بھی کی جا سکتی ہے، اور بعض ائمہ کے نزدیک اگر رکوع اور سجود ممکن نہ ہو تو اشاروں سے نماز پڑھی جائے گی۔ اور ہم دیکھیں یہاں خوف کی حالت میں نماز تو کیا، جماعت بھی معاف نہیں۔ تو وہ لوگ جو خوشحالیوں میں، مزوں میں، صحت میں، نماز کے اوقات میں گھر بیٹھے رہتے ہیں اور جماعت کے لیے نہیں نکلتے، اور ہم نے تو آنکھوں سے ایسے بھی دیکھا ہے کہ رمضان میں مسجد میں عشاء کی جماعت ہو رہی ہے اور صاحب ایمان فٹنس کے لیے سڑک پر جاگنگ کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے دے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے۔ نماز میں تو بندہ رب کو یاد کرتا ہی ہے، یہاں نماز کے بعد بھی ہر حال میں کھڑے بیٹھے لیٹے رب کو یاد رکھنے کی تاکید ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جو شخص کسی ایسی جگہ بیٹھا جس میں اس نے اللہ کو یاد نہ کیا تو وہ نشست اس کے لیے اللہ کی طرف سے باعث نقصان ہوگی، اور جو شخص کسی ایسی جگہ لیٹا جہاں اس نے اللہ کو یاد نہ کیا تو وہ لیٹنا اس کے لیے اللہ کی طرف سے باعث نقصان ہوگا۔ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا انشاءاللہ ہمیں شیطان کی چالوں سے محفوظ رکھے گا۔ اور نماز کے بعد اللہ کا ذکر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے ہی اللہ اکبر کہتے، پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یہ الفاظ فرمایا کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا، اے معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے۔ پھر فرمایا، اے معاذ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ کسی نماز کے بعد یہ دعا ہرگز ترک نہ کرنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ پھر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور آخر میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ان اذکار کے پڑھنے کا اجر پیارے نبی نے یہ بتایا کہ جس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تب بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہر نماز کے بعد تینوں قل اور آیت الکرسی پڑھی جائے، اور جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روکے گی۔ تو انشاءاللہ جب عادت ہو جائے تو پھر یہ اذکار پڑھنا مشکل نہیں لگے گا، بس جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کی جب اس سے ملتے ہیں تو دل چاہتا ہے ملاقات لمبی ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نماز کو پابندی وقت کے ساتھ فرض رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پیارے نبی نے فرمایا تھا، علی 3 باتوں میں تاخیر نہ کرنا، اور اس میں ایک یہ کہ نماز میں جبکہ اس کا وقت آ جائے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی نماز آخر وقت میں نہ پڑھی مگر صرف 2 بار، یہاں تک کہ وفات پائی، یعنی پوری زندگی میں صرف 2 بار آپ نے نماز کو اس کے آخر وقت میں پڑھا۔ آپ ہمیشہ نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرتے تھے۔ سیدہ ام فروہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کسی نے آپ سے پوچھا کون سا عمل افضل ہے تو آپ نے فرمایا نماز اول وقت پر ادا کرنا، یہ افضل عمل ہے۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ اللہ کی خوشنودی نماز کو اول وقت ادا کرنے میں ہے اور آخر وقت میں ادا کرنا اللہ کی طرف سے معافی ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ وترجون من اللہ ما لا يرجون، اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں۔ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکیم و دانا ہے۔ یہ آیت بھی بڑی ڈھارس دیتی ہے، بہت اطمینان دلاتی ہے کہ اگر ہم مشقت اٹھا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں تو کفار بھی اپنے دین کو غالب کرنے اور اسلام کو شکست دینے کے لیے جانیں اور مال لگا رہے ہیں، اور ہمیں اپنی تکلیف پر انشاءاللہ تعالی رب سے اجر کی امید ہے، لیکن ان کے لیے بس یہ دنیا ہی کی زندگی ہے اور آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں۔ اللہ ہمیں حق پر قائم رہنے کی سعادت عطا فرمائے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے آپ کو دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا،
آپ بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنیں۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور اللہ سے درگزر کی درخواست کیجئے۔ ان اللہ کان غفور الرحیمہ، وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ ان آیات کے شان نزول میں ایک واقعہ ہے کہ انصار کے قبیلے کے ایک شخص نے ایک دوسرے انصاری کی زرہ چرا لی، تو یہ چوری شدہ مال ایک یہودی کے ہاں چپکے سے رکھ دیا، اور جب زرہ کے مالک سے پوچھا گیا تو اس نے اسی انصاری پر اپنا شبہ ظاہر کیا، لیکن اس انصاری نے اور اس کے بھائی بندوں نے اور قبیلے کے دوسرے لوگوں نے مل جل کر اس یہودی کے اوپر الزام تھوپ دیا، اور جب یہودی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا میں نے تو زرہ نہیں چرائی۔ اب یہ لوگ پورے زور و شور سے اپنے انصاری بھائی کے لیے وکالت کرتے رہے اور یہودی کے خلاف بولتے رہے کہ یہ تو کافر ہے اور اس کا کیا اعتبار ہے، ہم مسلمان ہیں، ہماری بات مانی جانی چاہیے۔ اور اس مقدمے کی ظاہری رودات سے متاثر ہو کر ہو سکتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انصاری کے حق میں فیصلہ فرما دیتے، اتنے میں وہی آ گئی اور معاملہ کھل گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بعض اوقات قاضی ایک فریق کی چرب زبانی کی وجہ سے اگر اس کے حق میں فیصلہ دے دے تو یہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی حجت نہیں بن سکتی۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، میں بھی ایک انسان ہی ہوں اور جس طرح سنتا ہوں اس کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہوں۔ ممکن ہے ایک شخص اپنی دلیل پیش کرنے میں تیز ترار ہو اور میں اس کی گفتگو سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، حالانکہ وہ حق پر نہ ہو، اور اس طرح میں دوسرے مسلمان کا حق اسے دے دوں، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ آگ کا ٹکڑا ہے، اب یہ اس کی مرضی ہے کہ اسے لے لے یا چھوڑ دے۔ اب اسی واقعے کے تناظر میں آپ اگلی آیتیں سنیے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو۔ ان اللہ لا يحب من كان خوانا نصیما، اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں جو خیانت کار اور معصیت پیشہ ہو۔ یستخفون من الناس، یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے۔ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا، ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ أَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، مگر جو برائی کمائے تو یہ اس کی کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم اور دانا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا، فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو اس نے بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بار سمیٹ لیا۔ اس رکوع میں اور اگلے رکوع میں آپ دیکھیں گے کہ سارا تبصرہ اسی انصاری کی زرہ چرانے، پھر راتوں کو چھپ چھپ کر جتھا بندی کرنے اور پھر بے گناہ یہودی پر الزام لگانے پر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو خائن کہہ رہے ہیں، اور یہ تو دوہرا گناہ ہے، ایک خود گناہ کرنا اور دوسرا گناہ کا الزام کسی دوسرے پر لگا دینا۔ اور اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے مجرموں کے لیے لا علمی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کریں، وکیل بن کر آئیں، تو اللہ ایسے مجرموں کو معاف نہیں کریں گے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، کوئی نقصان ہو گیا ہے، کوئی چیز ٹوٹ جائے، تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی دوسرے پر الزام نہ لگائیں۔ اور یہ کہ تنہائیوں کے گناہ اللہ سے نہیں چھپتے، اور یہ بھی کہ کسی کے پاس چوری کا مال برآمد ہو جانا اس بات کا یقینی ثبوت نہیں ہے کہ وہی چور ہے۔ ایسے حالات میں بہت محتاط انداز سے تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، اور کوئی آپ پر بہتان لگائے جو آپ نے نہ کیا ہو۔ ایسا ہی واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ کسی عرب قبیلے کے پاس ایک کالی لونڈی تھی جسے انہوں نے آزاد کر دیا تھا، مگر وہ انہی کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ ایک دفعہ اسی قبیلے کی ایک لڑکی جو دلہن تھی نہانے کو نکلی اور اپنا لال تسموں والا کمربند اتار کر رکھا، تو ایک چیل نے جو اسے پڑا دیکھا تو گوشت سمجھ کر جھپٹ کر لے گئی۔ لوگوں نے کمربند تلاش کیا مگر وہ نہ ملا،
آخر کار انہوں نے اس کالی لونڈی پر تہمت لگا دی۔ استغفر اللہ، پتہ نہیں ہمارے گھروں میں ایسا کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز گم جاتی ہے، نہیں مل رہی ہوتی، اور فوراً یہ خیال آتا ہے یا الزام لگا دیا جاتا ہے کہ یہ شاید ہماری نوکرانی نہیں اٹھائی ہوگی، اور بعد میں کہیں وہ ادھر ادھر سے مل جاتی ہے۔ اسی طرح وہ لونڈی کہنے لگی کہ ان لوگوں نے میری تلاشی لینا شروع کی، حتیٰ کہ میرے پرائیویٹ پارٹس کو بھی کھنگال دیا، اور فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم میں ان کے پاس ہی کھڑی تھی کہ وہی چیل گزری جس نے کمر بند پھینک دیا اور وہ ان کے درمیان گرا۔ میں نے کہا یہ ہے وہ کمر بند جس کی تم مجھ پر تہمت لگا رہے تھے، حالانکہ میں اس سے بری تھی، اب سنبھالو اسے۔ پھر وہ لڑکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عائشہ بتاتی ہیں کبھی کبھی وہ میرے پاس آ کر باتیں کیا کرتی، اور جب بھی میرے پاس آتی تو وہ یہ شعر ضرور پڑھا کرتی: کمر بند کا دن ہمارے پروردگار کے عجائبات میں سے ہے، اسی واقعے نے تو مجھے کفر کی سرزمین سے نجات بخشی تھی۔ ایک چیز جو بظاہر بہت بڑا نقصان نظر آ رہا ہے، بہت بڑا غم نظر آ رہا ہے، اسی غم سے اللہ تعالیٰ کس طرح سے خیر برآمد کرتے ہیں انسان جان نہیں سکتا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت آپ کے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور آپ کا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ، اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور آپ کو وہ کچھ بتایا ہے جو آپ کو معلوم نہ تھا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اس کا فضل آپ پر بہت ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کس کو کہا ہے؟ کتاب اور حکمت۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے گھر بنا لیا، بڑا اللہ کا فضل ہو گیا، بچے پڑھ لکھ گئے، شادیاں ہو گئیں، بڑا اللہ کا فضل ہے، نوکری لگ گئی، اچھے پیسے آ رہے ہیں، بڑا اللہ کا فضل ہے۔ ہم نے دولت کو فضل سمجھا، سٹیٹس کو فضل سمجھا۔ اللہ تعالیٰ کتاب اور سنت کے علم کو اپنا فضل قرار دیتے ہیں، اور یہ فضل کیوں نہ ہو کہ اس سے دنیا کی زندگی بھی سنورتی ہے اور انسان جنتوں کو بھی پاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے راستہ طے کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ طے کرنا آسان فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں جنت کے راستوں پر چلائے رکھے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بین الناس، لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی، ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو البتہ یہ بھلی بات ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، درا حالے کہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ دیکھیے، دین ہمیں سرگوشی کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری سرگوشیوں کو بھی مانیٹر کر رہے ہیں، اور خفیہ باتوں میں عام طور پر کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ کوئی نیکی کی بات ہو، عام طور پر انسان حریص ہوتا ہے کہ سب کو پتہ چلے، لیکن جس چیٹنگ کو، جس براؤزنگ کو، جس ہسٹری کو کوئی ڈیلیٹ کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میرا فلاں سے رابطہ ہے یا میں نے یہ اور یہ ویڈیوز دیکھی ہیں، نامناسب ہوتی ہیں تو ڈیلیٹ کرتے ہیں۔ آپ نے کوئی اسلامک لیکچر لیا ہو تو آپ اسے ہسٹری میں سے ڈیلیٹ نہیں کریں گے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ انسان عام طور پر گناہ کی باتوں کو، گناہ کی پلاننگ کو رازداری سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اخلاق کی تربیت کر رہے ہیں کہ خیر کی بات کو رازداری سے کرنا سیکھیں۔ جیسے کسی کو برائی سے منع کرنا ہے تو اعلانیہ کہیں گے تو وہ اور دلیر ہو جائے گا، اور رازداری سے، چپکے سے کہیں گے تو شاید سمجھ جائے۔ اسی طرح چپکے سے، چھپا کر بچوں کو نیکی کرنے کا کہیں تو یہ بھی ان کی تربیت کا بڑا اہم حصہ ہوگا۔ پھر صلح کروانے کے لیے رازداری سے کام لینا، اور صلح کروانا تو کس قدر باعث اجر ہے
حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے کام کی خبر نہ دوں جو نماز، روزہ اور صدقہ سے بھی افضل ہے؟ تو آپ نے بتایا، دو شخصوں کے درمیان صلح کرانا، کیونکہ دو آدمیوں کے درمیان فساد ڈالنا دین کو مونڈنے والا کام ہے۔ اور یہاں معروف کا بھی ذکر ہے۔ معروف کیا ہے؟ علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ معروف ہر وہ چیز ہے جسے شریعت جانتی اور مستحسن قرار دیتی ہے، مثلا کسی کو قرض دینا، اصلاح کرنا، کسی کی مدد کرنا، اور اسی طرح صدقہ بھی۔ اور چھپا کر صدقہ دینے والا تو قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوگا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ کے ہاں بس شرک کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ اللہ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ہمیں تو شرک کی نجاست سے ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھنا۔ ان يدعون من دونه الا اناثا، وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں، لعنہ اللہ، جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا ہے۔ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا اور میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا، اس شیطان کو جس نے اللہ کی بجائے اپنا ولی و سرپرست بنا لیا، وہ صریح نقصان میں پڑ گیا۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں۔ اولئک مأواہم جہنم، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، جس سے خلاصی کی کوئی صورت یہ نہ پائیں گے۔ پہلے آیت میں شرک کا اور پھر اس سے اگلی آیت میں ہی شیطان کا اللہ تعالیٰ نے اور اس کی چالوں کا تذکرہ کیا۔ یہ شرک انسان کو شیطان کے رستے پر لے جاتا ہے، اور یہاں شیطان کی چالیں اور اس کا پروگرام اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں بتا دیا۔ کیا پلان ہے اس کا؟ کہ وہ ہماری صلاحیتوں، ہمارے وقت، ہمارے مال، ہماری اولاد میں سے حصہ لینے کا پروگرام بنا چکا ہے۔ وقت ہمارا، مال ہمارا، اولاد ہماری، اور وہ میرا دشمن اس میں سے لے اڑے، یہ مجھے کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ وہ بہکاتا ہے، کس طرح سے کہ اس میں کیا حرج ہے، سبھی تو کرتے ہیں، یا اس میں کتنا مزہ ہے، یا یہ گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لینا۔ وہ آرزویں دلاتا ہے، لش پش لائف سٹائل، برانڈڈ گاڑی، اعلیٰ کپڑے، چیزیں، شادی ایسی ہو جیسے کسی کی نہ ہو، میرا لباس ایسا ہو جیسا سب حیران رہ جائیں۔ پہلے وہ آرزویں دلاتا ہے، پھر ان آرزوؤں کی تکمیل میں حرام کام کراتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، اور عرب جانوروں کے کان پھاڑ کر انہیں اپنے دیوتاؤں کی نظر کرتے۔ گویا شرک انسان کو شیطان کے رستے پر لے کر جاتا ہے، اور شیطان کا رستہ اسے پھر شرک کی دلدل میں پھنساتا ہے۔ اور ابھی بھی اس کا حکم باقی ہے کہ وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے۔ اور خدائی ساخت میں رد و بدل کرنا کیا ہے؟ کہ انسان کسی چیز سے وہ کام لے جس کے لیے خدا نے اسے پیدا نہیں کیا، یا کسی چیز سے وہ کام نہ لے جس کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے۔ یعنی وہ سارے کام جو انسان فطرت کے خلاف کرتا ہے، وہ خدائی ساخت میں رد و بدل ہے۔ مثلا عملے قوم لوط، ضبط ولادت، رہبانیت، مردوں عورتوں کو بانجھ بنانا، عورتوں کو گھر کی ذمہ داری سے نکال کر عورتوں کو ان خدمات سے منحرف کرنا جو فطرت نے ان کے سپرد کی ہیں، اور انہیں تمدن کے ان شعبوں میں گھسیٹ لانا جن کے لیے مرد پیدا کیا گیا ہے۔ یہ اور اس طرح کے دوسرے بے شمار کام جو شیطان کے شاگرد دنیا میں کر رہے ہیں، وہ اسی آیت کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جو مسلمان کافروں کے ہاتھ مارا جائے وہ تو شہید ہے، لیکن جو اس شیطان کے ہتھے چڑھ جائے وہ راندہ درگاہ ہو جاتا ہے۔ جس پر کفار غالب آ جائے وہ تو اجر پاتا ہے، لیکن جس پر شیطان غالب آ جائے وہ ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے۔
اور چونکہ شیطان انسان کو دیکھتا ہے، انسان اسے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے اس کے شر سے بچنے کے لیے اس ذات کی پناہ چاہتے ہیں جو اسے دیکھتا ہے اور شیطان اسے نہیں دیکھ سکتا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا۔ لیس بامانیکم ولا امانیج اہل الکتاب، انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا۔ ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پا سکے گا۔ ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وهو مؤمن، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ ہو وہ مومن، فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِیرًا، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِینًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقِ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِیفًا، اور یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اس ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، لوگ آپ سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے۔ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو، یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو، اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ، اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھلائی تم کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہ جائے گی۔ یہاں عورتوں کے معاملے میں کیا فتویٰ پوچھتے ہیں؟ چونکہ آغاز میں ان یتیم بچیوں سے شادی کرنے سے منع فرمایا گیا تاکہ یتیم ہونے کی بنا پر ان کے ساتھ کوئی ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے، تو اب لوگ پوچھنے لگے کہ ہم ان کے کفیل بھی ہیں، تو اگر نکاح کی اجازت مل جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اجازت دیتے ہوئے یتیم لڑکیوں کے ساتھ شادی کرو تو ان کے حق ادا کرو، یعنی مہر ادا کرو، اور ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ یہ نہ سمجھنا کہ ان کا کوئی والی وارث تو ہے نہیں، چاہے مہر دیں نہ دیں، جو چاہے سلوک کریں، نہیں، اسلام انصاف کی تلقین کرتا ہے۔ یتیموں، عورتوں اور معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کے لیے ہمارے دین میں اس قدر تاکیدیں ہیں، گویا اللہ خود ان کا وکیل ہے۔ یتیم کی پرورش کرنے والے کی تو اس قدر فضیلت ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا اور ان دونوں کے درمیان تھوڑی سی جگہ کھلی رکھی۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مضائقہ نہیں اگر میاں بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح بہرحال بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا۔ میاں بیوی میں اختلافات ہو جاتے ہیں، اچھے برے حالات آتے رہتے ہیں، مگر دوریوں کو بڑھنے نہیں دینا چاہیے۔ معاملہ اس حد تک نہ پہنچے کہ گھر ٹوٹ جائے۔ بعض اوقات حالات سے سمجھوتا وقت کے ساتھ ساتھ حالات میں بڑی بہتری لاتا ہے۔
جو مسائل ہیں، اگر یہ سوچیں کہ گھر ٹوٹ گیا تو جو مسائل ہوں گے وہ زیادہ شدید ہوں گے، اس لیے دعا کے ساتھ خدمت، اصلاح کی کوشش اور کمپرومائز کے ساتھ معاملات کو لے کر چلیں۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ مردوں سے فرما رہے ہیں کہ تم اللہ سے ڈرتے ہوئے احسان کا معاملہ کرو، اور بڑی پیاری بات ہے کہ وہ صلح و خیر، صلح بہرحال بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ فرمایا، کیا میں تمہیں ایک تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا جب لوگوں میں جھگڑا فساد ہو تو صلح کروا دو، اور جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو جائیں تو قریب کر دو۔ تو جب لوگوں میں صلح کرانا اور ان کو ایک دوسرے سے قریب کرنا ایک بہترین تجارت ہے، تو میاں بیوی ایک دوسرے سے قریب ہو جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کر کے، ایک دوسرے کی خوبیوں پر نظر رکھتے ہوئے اور کوتاہیوں سے صرف نظر کرتے ہوئے معاملات کو لے کر چلیں، تو انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ ساتھ معاملات میں بہتری آئے گی۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ۔ بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں، تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ نے بتایا کہ بیویوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں، اگر چاہو بھی تو نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی کی دو بیویاں ہیں، عین ممکن ہے ایک خوبصورت ہو دوسری قبول صورت، ایک سمجھدار ہو دوسری بے وقوف، ایک جوان ہو دوسری عمر رسیدہ، تو ایسے میں ممکن ہے کہ ایک سے دوسری کی نسبت زیادہ دلی تعلق ہو، لیکن بتایا کہ ظاہری عدل کرتے رہنا، ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جانا کہ دوسری کو لٹکتا چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان میں سے ایک کی طرف میلان رکھے تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے درمیان عدل کا بہت خیال رکھا کرتے تھے، تمام بیویوں کے درمیان باری کا دن مقرر تھا، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ عصر کے بعد آپ اپنی تمام بیویوں کے ہاں چکر لگایا کرتے تھے۔ اس عدل کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا اللہ یہ میری بیویوں کے درمیان اس چیز کی تقسیم ہے جس کا میں اختیار رکھتا ہوں، یعنی کھانا پینا، کپڑے، سونا، بیٹھنا، لہٰذا تو مجھے اس چیز پر ملامت نہ کرنا جس کا میں اختیار نہیں رکھتا، یعنی دلی میلان اور محبت۔ تو یہ چیز انسان کے اختیار میں نہیں، تو جو چیز انسان کے اختیار میں نہیں اس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پوچھیں گے بھی نہیں۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانا و بینا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یہ آیت بار بار آتی ہے تاکہ سب سے امیدیں ٹوٹ کے رب کے ساتھ جڑ جائیں۔ سارے خزانوں کا مالک اللہ ہے، انسانوں کے دل بھی اس کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ محبت مانگنی ہے تو رب سے مانگے، ہدایت مانگنی ہے تو رب سے مانگے، دنیا کی کوئی نعمت چاہیے رب سے مانگے، نیکی کی توفیق چاہیے رب سے مانگے، سب کچھ تو اللہ کا ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی، اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو، آسمانوں اور زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے، میرا مالک بھی وہی ہے، اپنا اختیار بھی اسی کے سپرد کر دیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور وہ بے نیاز ہے ہر تعریف کا مستحق۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ہاں اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور وہ اس پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کی سلطنت، اللہ کی بادشاہت بہت بڑی ہے،
اللہ کو میری اور آپ کی حاجت نہیں۔ اگر ہم نافرمانی کریں، اگر ہم زیادتی کریں، اگر ہم ظلم کریں تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، ہمیں ہٹا کر کسی اور کو لے آئے، کسی اور سے کام لے لے، وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کے خزانے تو اس قدر ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن سب سے زیادہ متقی آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن سب سے زیادہ شقی فاجر آدمی کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن سب ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگے اور میں ہر ایک کو اس کی مطلوبہ چیز دے دوں تو جو کچھ میرے پاس ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی مگر اتنی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے آتی ہے۔ وہ رب کتنی قدرتوں کا مالک ہے، کتنے خزانوں کا مالک ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ سے اس کا فضل اور اس کی توفیق مانگنے کی ضرورت ہے، اور اللہ اپنے دین کی خدمت کا کام لے لے، یہ میرے اور آپ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ۔ جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ سمیع و بصیر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علم بردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا۔ فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے۔ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قوامین بالقسط، انصاف کو قائم کرنے والے، انصاف کے علم بردار بن کے اٹھو۔ قسط کہتے ہیں کسی کو اس کا حق پورا پورا دینا، یعنی ظلم سے بچنا، انصاف کرنا، اور اپنی زندگی میں بھی انصاف قائم کرنا ہے اور معاشرے میں بھی انصاف کا جھنڈا لے کر کھڑا ہونا ہے۔ ہر فرد کی یہ کوشش ہو کہ کسی پر ظلم نہ ہو، کسی پر زیادتی نہ ہو، اور اپنے خلاف گواہی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جرم کا اعتراف کر لے، خواہ کتنا ہی نقصان کیوں نہ برداشت کرنا پڑے، اور یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ اور جو اپنی غلطی تسلیم کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے اس کے لیے عزیز رشتہ داروں کی غلطی کو غلطی کہنا آسان ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ بظاہر ایمان والوں سے ایمان لانے کا مطالبہ کرنا عجیب معلوم ہوتا ہے، لیکن دراصل یہاں مقصود کیا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لا کر مومنوں کی جماعت میں تو شامل ہو گئے ہو، سچے دل اور سنجیدگی کے ساتھ ایمان لاؤ، ایسا ایمان جو عمل بدل دے، جس سے تم رب کی چاہتوں کے مطابق ڈھل جاؤ، اپنی پسند ناپسند، اپنی محبتوں کو، اپنی نفرتوں کو، اپنے لین دین کو، اپنے تعلقات کو رب کے لیے، رب کی مرضی کے مطابق بنا لو۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور جس نے اللہ کے لیے نفرت کی، جس نے اللہ کے لیے دیا اور جس نے اللہ کے لیے روکا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا۔ گویا ایمان نہ ہوا، مذاق ہو گیا، جب دل چاہا تو دین کے رستے پہ چل پڑے،
جب دل چاہا تو شیطان کے رستے پہ چل پڑے، جہاں فائدہ نظر آیا ادھر چلے گئے، اور حقیقت ہے کہ دو کشتیوں کا سوار کبھی منزل پر نہیں پہنچتا۔ بشر المنافقین، منافقوں کو مژدہ سنا دو، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ، یہ وہ لوگ ہیں جو کافروں کو رفیق بناتے ہیں، من دون المؤمنین، اہل ایمان کو چھوڑ کر۔ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا رویہ بتایا کہ وہ کافروں کے ساتھ دوستیاں رکھتے ہیں، تو جیسی سوچ ویسے لوگ، انسان کی اپنی جیسی سوچ ہوتی ہے، جو نظریات ہوتے ہیں اسے اپنے جیسے لوگ ہی اچھے لگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں۔ اردو میں تو عزت کہتے ہیں احترام کو، قدر و منزلت کو، لیکن عربی میں عزت کا مفہوم بڑا وسیع ہے کہ کسی شخص کو ایسی بلند اور محفوظ حیثیت حاصل ہو جائے کہ کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہ سکے، تو یہ لوگ عزت کی طلب میں جاتے ہیں تاکہ یہ ہر طرح کے نقصان سے بچ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی مثال بکریوں کے دو گلوں کے درمیان پھرنے والی بکری کی سی ہے، جو کبھی اس گلے میں جاتی ہے اور کبھی اس گلے میں، کبھی آ کر اہل ایمان کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور دوستیاں اور یاریاں ان کے ساتھ ہیں۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ اِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی محفل میں بیٹھنے سے منع فرمایا ہے جہاں اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہو، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ دین کا مذاق اڑانا بڑی خطرناک بات ہے، یہ کفر کی حرکت ہے۔ اللہ کی آیات بڑی قابل تعظیم ہے، جہاں جاہل دین کا مذاق اڑائیں ان کی مجلس سے اٹھ جائیں، ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو ایمان کے چلے جانے کی دلیل ہے۔ فقہا کہتے ہیں کوئی آدمی دین کا مذاق اڑاتا ہے اور کفر کی باتیں کرتا ہے، بغیر ضرورت اس سے ملنا فسق ہے، اور انسان جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس کا رنگ چڑھتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی انہی کی طرح ہو جائیں، یا معاذ اللہ قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں جن کے ساتھ یہاں دوستیاں ہیں، جن کے ساتھ یہاں اٹھنا بیٹھنا ہے، اور اگر اس محفل میں موت آ گئی تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ الذین یتربصون بکم، یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، کہ اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی، قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، تو آ کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا، قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، تو ان سے کہیں گے کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے؟ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، پھر بھی ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچایا۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کے درمیان قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا۔ وَلَن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں اپنی نمازوں کو چیک کریں۔ نماز تو علامت ہے، پہچان ہے ایک مسلمان کی۔ اس دور کے منافق چونکہ اسلام کا دعویٰ کرتے تھے، اس لیے انہیں مسجدوں میں جانا پڑتا۔ مومن ذوق و شوق سے جاتے اور منافق مارے بھاندے دل پر جبر کر کے مسجدوں کو جاتے، اور نماز ختم ہوتے ہی بھاگ کھڑے ہوتے۔ ان کے انداز سے ہی پتہ چلتا کہ نماز سے اللہ سے کتنی محبت ہے۔ اس دور کے منافق تو مسجدوں میں حاضر ہوتے، اور آج کے مسلمان مسجد جانا تو درکنار، سرے سے نماز ہی چھوڑ بیٹھے ہیں۔ نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے، مذبذبین بین ذالک، کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں۔
لا الہ الا ولا الہ الا، نہ پورے اس طرف ہے نہ پورے اس طرف. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے. ولن تجد لهم نصیرا، اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے. الا الذین تابوا واصلحوا، البتہ جو لوگ ان میں سے تائب ہو جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں. واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ، اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں. فاولئک مع المؤمنین، تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں. وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے. اللہ تعالیٰ بار بار مومنوں سے کہہ رہے ہیں دیکھو کافروں سے دوستی نہ کرنا، ان کے ساتھ مت اٹھو بیٹھو، ان کے ساتھ دلی تعلق نہ بناؤ. اور کافروں کے ساتھ دوستی تو نفاق کی علامت ہے، اور منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جہاں سب سے زیادہ عذاب ہوگا، جہاں سب سے زیادہ ہیٹ ہوگی، وہ وہاں پر ہوں گے. ان کی سزا تو کافروں سے بھی زیادہ سخت ہے. اللہ ہمیں نفاق سے اپنی پناہ میں رکھے. حضرت جبیر فرماتے ہیں میں حمص میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے گھر گیا، وہ نماز پڑھ رہے تھے. جب وہ تشہد میں بیٹھے تو نفاق سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگنے لگے. جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان سے کہا اے ابو دردہ، اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ کا نفاق سے کیا تعلق؟ تو انہوں نے 3 مرتبہ فرمایا اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے، اور فرمایا جو مصیبت سے بے خوف ہوتا ہے اس کو مصیبت سے تحفظ حاصل نہیں ہوتا. اللہ کی قسم ایک آدمی ایک ہی گھڑی میں فتنے میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ اپنے دین سے پھر جاتا ہے. ایمان گھٹنے بڑھنے والی چیز ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان گھٹتے گھٹتے نفاق تک جا پہنچے. اس ایمان کی آبیاری کرنے کی ضرورت ہے، اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، اور نفاق سے ڈرنے کی ضرورت ہے. ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ کبار تابعین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ سے ملا اور ان میں سے ہر ایک کو اپنے اوپر نفاق کا ڈر لگا ہوا تھا، اور ان میں سے کوئی یوں نہ کہتا کہ میرا ایمان جبرائیل اور میکائیل جیسا ہے. تو کبھی اپنے آپ کو ایمان کے معاملے میں بہتر نہ سمجھیں، اچھا نہ سمجھیں. ہمیشہ عاجزی، ہمیشہ ڈر، خوف کہ کہیں اللہ کے دربار میں جھٹلا نہ دیا جاؤں، کہیں میری نیکیاں میرے منہ پر نہ مار دی جائیں، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے نفاق سے اور جہنم سے بچنے کا نسخہ بتایا، توبہ کر لو. ابھی بیٹھے بیٹھے اللہ کے دربار میں توبہ کر لیجئے، اللہ مجھے معاف فرما دے. اے اللہ میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتی ہوں، پروردگار تیرے سوا کوئی نہیں جو بخشے، تو ہم سب کو معاف فرما دے. پھر اصلاح کا نسخہ ہے، ابھی سے نیت کر لیں میں اپنی اصلاح کروں گی، میں اپنے آپ کو بدلوں گی جیسا میرا رب چاہتا ہے. پھر اللہ نے کہا میرا دامن تھام لو، یعنی جڑے رہو، وابستہ رہو، قرآن سے، حدیث سے، کلاسز سے، اچھے لوگوں سے جڑے رہیے تاکہ کچھ ایمان سیکھتے رہیں، کچھ نیکی کی بات کان میں پڑتی رہے اور عمل کے لیے راہیں کھلتی رہیں. پھر اخلاص، اچھی نیت کر لیں، ارادے کر لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ راہیں کھولے گا. پھر شکر اللہ نے بتایا کہ شکر کرو، تو رب کی نعمتوں کو یاد کریں جس نے سب کچھ دیا، اتنا کچھ دیا، میں اس کی نافرمانی کروں؟ اللہ میں تجھ پر ایمان لاتی ہوں، میں تجھے مانتی ہوں پروردگار، تو میرے ایمان کو اور میرے اخلاص کو قبول فرما. اس آخری آیت میں اللہ کے پیار کو محسوس کیجئے، اور یہ پیار کس کے لیے ہے؟ متقی کے لیے نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بدلنے کی خواہش رکھتے ہیں. یہ میرے اور آپ کے لیے رب کا پیار ہے. اے اللہ تو ہمیں اپنے پیار کا مستحق بنا لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.
وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین.